السلام علیکم۔ ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، قلم کار درست ہے یا قلم کار؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں مرکب الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دو لفظوں سے مل کر جب ایک لفظ بنتا ہے اس کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ تو جو مرکب الفاظ ہوں گے ان کو الگ الگ ہی لکھنا چاہیے، جیسے خوبصورت، خوش رنگ، نیک بخت، گل بدن، آج کل، دل لگی، گلدستہ، ہم رنگ، جفا شعار، توپ خانہ، بت خانہ، فنکار، گلکاری، قلم کار، دستکار، عدم آباد۔ لیکن کچھ مرکب الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو ملا کر لکھنے کا چلن ہو چکا ہے، جیسے شبنم، دستخط۔ ان کو اسی طرح لکھنا مناسب ہے، یعنی کہ جو بھی مرکب الفاظ ہیں ان کو الگ الگ لکھنا چاہیے، شبنم اور دستخط کو چھوڑ کر۔ اب بات آتی ہے مشتقات، یعنی مشتق جو ہوتے ہیں وہ الفاظ جو مصدر سے بنے ہوں ان کو ایک ساتھ لکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا مرکبات کو، جتنے بھی مرکب الفاظ ہیں ان کو الگ الگ لکھنا ہے، لیکن جتنے بھی مشتق الفاظ ہیں ان کو ایک ساتھ لکھنا ہے، جیسے کمتر، بیشتر، ستمگر، پیشتر، پاسبان، جانور، تاجور، زمیندار، شاندار، دلدار، خریدار، وغیرہ وغیرہ۔ یہی اصل غلطی ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہاں ستمگر کو الگ کیوں نہیں لکھیں، بت خانہ کو میں نے الگ لکھ دیا اور یہاں ستمگر کو ایک ساتھ لکھا۔ آخر یہاں پر بھی تو ستم الگ ہو سکتا ہے اور گر الگ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جانے کہ ستمگر کیا ہے، یہ مشتق ہے، یعنی مصدر سے بنا ہوا ہے، ستم کرنا اسی سے بنا ہے ستمگر۔ تو یہ جو مشتق الفاظ ہیں ان کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور جو مرکب الفاظ ہیں ان کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر سابقہ میں بے ہو تو اس کو زیادہ تر الگ ہی لکھا جاتا ہے، جیسے بے ریا، بے خوف، بے مزہ، بے تحاشا، بے حساب، بے بس، بے رخی، بے ثبات، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہی چلن بھی ہے، بیکار، بے شک، بیگانہ، بے باک، بے تاب، بے وقوف، بے دخل، بے خود، بے دل، بے دم، بے ہوش، بے کل۔ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کو ایک ساتھ لکھنے کا چلن ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لاحقہ میں اگر ب، چے یا کے ہو، یعنی بے، چے یا کے ہو تو یہ الگ لکھے جائیں گے یا ساتھ لکھے جائیں گے، اس کے بارے میں جانیں کہ اردو عبارت میں یہ الگ لکھے جائیں قابل قبول نہیں۔ دوسرے، ان میں سے بعض لاحقے ایسے الفاظ میں آتے ہیں جو جملوں کو ملانے کے لیے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور جن کی ملی ہوئی شکلیں اس حد تک چلن میں آ چکی ہیں کہ ان کو بدلنا آسان نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ انہیں ملا کر ہی لکھا جائے، یعنی لاحقہ، یعنی جو آخر میں جو لفظ آتا ہے اس میں اگر بے، چے یا کے ہو تو اس کو ملا کر ہی لکھنا ہے اور یہ چلن صحیح بھی ہے۔ بلکہ، کیونکہ، چونکہ، چنانچہ، جبکہ، بخوبی، بہرحال، بدستور، بخدا، بدقت، بدولت ایک ساتھ ملا کر لکھنا ہے۔ اب بات آتی ہے مجھ کو ایک ساتھ، مجھ کو الگ الگ۔ تو کون سا صحیح ہے؟ تو بعض اوقات ضمائر کو کلمات جار کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، مثلا مجھ کو، تجھ کو، اس نے، اس لیے۔ انہیں غلط تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن انہیں الگ سے لکھنا مرجح ہے، یعنی مجھ کو، تجھ کو، اس نے، اس لیے، مجھ سے، ہم پر، جس کا، وغیرہ۔ اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے، ایک ساتھ نہیں لکھنا چاہیے۔ جدید اردو میں اس کو الگ الگ ہی لکھا جاتا ہے۔ اس میں کون کون سے لفظ ہیں؟ مجھ کو، تجھ کو، اس نے، اس لیے، مجھ سے، ہم پر، جس کا، وغیرہ، بہت سارا ہے۔ یہاں تک کہ کے واسطے، کے لیے، جب تک، کیوں کر، جان کر، اس کو بھی ملا کر نہیں لکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں گا، گے، گی۔ گا، گے، گی کو افعال کے ساتھ ملا کر نہیں بلکہ الگ الگ لکھنا چاہیے۔
जैसे आएंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, चाहेंगे, तो आए अलग लिखाएगा, गा अलग लिखाएगा। लेकिन बात आती है जब अंग्रेज़ी की और यूरोपीय अल्फाज की। इसके बारे में कहा गया है कि अंग्रेज़ी और यूरोपीय अल्फाज जिस तरह उर्दू में राइज हैं वैसे ही लिखने चाहिए। अलबत्ता कोई नया लफ्ज़ हो तो उसके लिए सौती अज्जा को अलग अलग लिखना मुनासिब होगा, जैसे यूनिवर्सिटी, गिलक्रिस्ट, कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूट, टेलीफोन, रेडियो, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, स्टेशन, म्यूनसिपलिटी, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, ये सब एक ही साथ लिखे जाने हैं। जबकि कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनको अलग अलग लिखना है, जैसे हाईवे, हाईजैकिंग, टेलीविज़न, टेलीकास्ट, कॉपीराइट, इनको अलग अलग लिखना है। तो ये रही आज की छोटी सी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।